حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا جو شخص علم ڈھونڈنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے اشخاص ایسے ہیں جو آئے اور نیت کر کے آئے کہ ہم وہاں پر علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر ہی سے یہ بات نکلی ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم اس مرکز میں آتے ہیں تو ہم نے علم حاصل کرنے جانا ہے، ہم نے ذکر سیکھنے جانا ہے، ہم نے آداب سیکھنے جانا ہے، ہم نے تربیت لینی ہے، ہم نے اپنے نفوس کی اصلاح کرنی ہے۔ جتنی آپ نیتیں کر کے گھر سے نکلیں گے اتنا ہی آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ یقیناً آج کے بعد آپ نیت کر کے آئیں گے اس نشست میں کہ اس نشست میں بھرپور جو ہے وہ علم ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور وضو کرتے ہوئے ذہن بنا لے کہ ہم وہاں پر علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر آپ کا وہاں سے یہاں تک کا سفر یہاں سے وہاں تک کو آسان کر دے گا، یعنی کہ یہ جو چند لمحے آپ اس مرکز کی طرف آئیں گے یہ جنت کی طرف راہیں آسان کر دے گا۔ پھر دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم طالب رحمت ہے اور طالب علم اسلام کا رکن ہے، اور انبیاء کے ساتھ اجر دیا جائے گا اس شخص کو جو علم کی طلب میں نکلا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بشارتیں طالب علم کے لیے، وہ طالب رحمت بھی ہے، اسے انبیاء کے ساتھ اجر بھی دیا جائے گا، اور وہ اسلام کا رکن بھی ہے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 3 ہے کہ حضرت انس ہی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کو طلب کرنے والا، اب جس بندے کو علم ہی نہ ہو، اللہ رب العزت کی معرفت ہی نہ ہو، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کیا کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں، یہ بھی تو علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے لیے کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں؟ یہ تو میں آپ کو پوچھوں تو آپ بتا دیں گے یہ اللہ کے لیے واجب ہے، وہ بھی صحیح نہیں بتا سکتے، اور یہ کیسے بتائیں گے کہ کیا اللہ کے لیے واجب نہیں؟ نہیں کا لفظ اللہ کے لیے آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے واجب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے واجب نہیں، ان کا جاننا بڑا ضروری۔ یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے آپ کو آئیں گی اور ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کو طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، مجاہد سے بھی افضل ہے، جو اللہ کے لیے بالکل فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے، کچھ لے دے کے طے کر کے نہیں نکلا، بلکہ تلوار اٹھائی، اعلان سنا اور اللہ کے لیے میدان میں کود پڑا۔ آپ اس کی گردن بھی اڑ سکتی ہے، وہ گردنیں اڑائے گا بھی، تلواریں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، تلواریں توڑے گا بھی، شہید بھی ہو سکتا ہے، قتل کرے گا بھی، مگر دیکھو اس سے بھی افضل وہ ہے جو اللہ کے لیے علم حاصل کرے۔ حضرت انس ہی فرماتے ہیں، یہ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اس نے عمل کا سوال کیا کہ عمل کون سا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا علم، تو علم حاصل کر، یہ افضل ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ وہ عمل کا پوچھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا علم، یعنی کہ اللہ کے لیے علم حاصل کر، اس کی معرفت کو جان، اور آداب زندگی جتنے بھی ہیں یہ سارے علم سے ہی حاصل ہوتے ہیں، اور شیخ کے آداب کتنے یہ سارے علم سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں عمل کے متعلق سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے علم کی خبر دیتے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں عمل کون سا افضل ہے، آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرو۔ تو حضور نے فرمایا عمل علم کے ساتھ ہی نفع دیتا ہے، یعنی کہ بغیر علم عمل نفع نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا عمل علم کے ساتھ نفع دیتا ہے، اور زیادہ عمل
جہل کے ساتھ نفع نہیں دیتا، جہالت کے ساتھ نفل پڑھنا اور بغیر علم کے عمل کرنا یہ نفع نہیں دیتا، یہ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں الٹا نقصان بن جاتا ہے۔ پھر آگے حدیث، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کتنے پیارے صحابی ہیں، حدیث تو جناب رسول اللہ کی ہے مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خادم خاص ہیں۔ کتنے سال انہوں نے خدمت کی ہے جی حضور کی؟ 10 سال، 10 سال۔ اور یہ کہتے ہیں حضور نے جب مجھے بھیجتے نا کوئی کام تو میں بچہ تھا، راستے میں کھیلنے بھی شروع ہو جاتا، تو مگر جب حضور دیکھتے کہ ابھی تک انس آیا نہیں تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے حضور خود آ جاتے، اور مجھے دیکھتے کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو کبھی حضور نے 10 سال میں مجھے ڈانٹا نہیں، 10 سال میں حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، اتنا پیارا حضور کا اخلاق۔ پھر یہ حضرت انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، آپ جب تک یہاں بیٹھے ہو نیت کر کے آئے ہو یہ اللہ کی راہ میں ہو آپ، اور جو اللہ کی راہ میں ہو اس کو کتنے انعام ملتے ہیں یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا پورا، کہ اگر اس کی آپ کو معرفت دی جائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے لیے سمندر کی تہہ میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فضا میں پرندے دعا کرتے ہیں، آسمانوں پر ملائکہ دعا کرتے ہیں، یہ کم فضیلتیں ہیں جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور کا فرمان بے شک بظاہر چھوٹا نظر آتا ہو مگر واللہ وہ چھوٹا ہوتا نہیں، وہ کائنات کے سب سے بزرگ ترین ہستی کا کلام ہے، اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ ساری زندگی ایک حدیث پر مجاہدہ لگا دیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے موتی نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے۔ اس لیے احادیث کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑو، زندگیاں خوشبودار ہو جائیں گی، خوشبودار ہو جائیں گی۔ اور پھر حضرت عمار اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ 2 صحابیوں سے، یہ بھی بڑا پیارا نام ہے حضرت عمار کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی طلب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبح بھی اور شام بھی جہاد کرتا رہتا ہے، صبح بھی اور شام بھی جہاد کرنے۔ اب آپ یہاں پر اگر آتے ہو علم کی نیت لے کر تو آپ اسی کی مثل ہو کہ کوئی جہاد پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے اور حاکم حکم دے دے پھر جہاد ہی فرض ہے، وہی سب سے افضل والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ اس وقت کو یہ نہ کہ نہیں جی میں تے علم حاصل کرن چلیا، ہاں جی، انہوں نے کہا علامہ اقبال نے ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہاں جی، جب لڑندہ وقت آئے وہ سجدے پہ جائے تو پھر وہ تو نہیں لوائے گا اپنی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طالب علم کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ والوں کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہو، جو قرآن پڑھ رہے ہو، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے، اور یہ تو افضل ترین علم ہے، سارے علوم قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سارے علوم۔ اس لیے قرآن پڑھتے وقت بچوں کبھی اکتانا نہیں، بار بار پڑھنا پڑے، کبھی تنگ نہیں آنا، بلکہ محبت سے پڑھو۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، سنو میری بات، کسی بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، 7 والا پڑھتا ہے 5 دفعہ اسے یاد ہو جاتا ہے، آپ پڑھتے ہو 10 دفعہ آپ کو یاد نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہو؟ دل میں تنگی محسوس کرتے ہو کہ اسے یاد ہو گیا، وہ سنایا، میں کیوں نہیں یاد کر پایا، میں کیوں نہیں سنا پایا؟ تو آپ اس کی جگہ یہ سوچ پیدا کرو کہ اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے تو 5 بار پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی اور مجھے 10 بار دی ہے، اسے تو 5 بار پڑھنے کا ثواب ملا، مجھے 10 بار پڑھنے کا ملا، تو میں نے زیادہ پڑھا اس لیے مجھے زیادہ اجر ملا۔ اور یہ بات پکی ہے، جو زیادہ پڑھے اسے اجر ہے۔ ایک ادھی دیہڑی لا کے ٹور جے مزدور تے کہ پوری لائے، کنوں زیادہ اجر لگے گا جی؟ پوری والے نون۔ یہی آپ اگر آپ کو 10 بار پڑھنا پڑے تو زیادہ خوش ہو کہ آپ نے رب کے کلام کو زیادہ پڑھا، زیادہ آپ نے کوشش کی، اور جو زیادہ کوشش زیادہ محنت کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے اور زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دل تنگ نہیں کرنا، بلکہ زیادہ بار پڑھنا زیادہ اجر کا
یہ میں دل رکھنے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہاں میں دل رکھنے نہیں، دل سیدھے کرنے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. اور وہ علم کے ذریعے ہوتے ہیں، کلام کے ذریعے ہوتے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں یہ سارا کچھ علم کے اندر ہی آتا ہے. حدیث ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلا تو اس کا نکلنا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اب یہ بتاؤ مجھے، ایک جمعرات آپ علم حاصل کرنے کے لیے، اب اگلی دفعہ جمعرات کو پھر علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو جمعرات سے جمعرات جتنے گناہ آپ نے کیے تھے صغیرہ، حدیث میں یاد رکھے جہاں گناہ کی بات آئی کہ اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، وہ صغیرہ گناہ ہوتے. تو صغیرہ گناہ کتنے ہوتے ہیں؟ لا تعداد صغیرہ گناہ ہم ایک ہفتے میں کر سکتے، ہم گننے بیٹھے گن نہیں سکتے ہفتے کے. تو ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع آپ کے لیے یہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع میں آنا. آگے حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور پھر آگے حدیث کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر گیا، اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں.